رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات کی تھی وہ 80 سے 86 تک کی، اور ایک چھوٹا سا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں ان کا، کہ بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے، اور اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ سمجھیے کہ وہ سیکنڈ پرسن نیریشن چل رہا ہے، جس میں جو اردو کے ترجمے میں جو الفاظ ہم کامنلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ تم، تمہارا، تمہیں، تم لوگ، اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں ترجمے میں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے نوٹ کرنے کی۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے امانی جگ کا جو لفظ ہم نے ایک پڑھا تھا قرآن میں، اس کے اوپر مزید کچھ بحث کی، اور اس کے نقصانات کیا تھے کہ انسان اپنا ہی ایک دینی نظریہ اس طرح گھڑ لیتا ہے جو نہ صرف اصل دین سے اسے الگ کر دیتا ہے، بلکہ وہ نظریہ انسان کو ایک احمقوں کی جنت میں لے جاتا ہے اور اصل جنت سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس کی ایک شدید تردید آیت نمبر 81 میں ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک ہی برائی جس پر انسان تسلسل سے اڑا رہے، اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف جانے کا راستہ بتایا جو ایمان اور اعمال صالحہ کا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں گائیڈ کی ہیں، وہ جس میں احکامات ہیں کافی سارے، کہ اللہ کا حق، پھر اس کے بعد والدین کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ پھر یتامہ، مساکین، اور ان کے اوپر ہم نے بات کی۔ نماز کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم تھا۔ تو اگر یہ ہے کہ اگر انسان علم آنے کے باوجود کتاب کے ایک حصے کو مانے، کوئی ایک ایسا حصہ یا کچھ ایسے احکامات جو اس کو آسان لگتے ہیں، اور وہ احکامات جو اس کو آسان نہیں لگتے، مشکل ہیں عمل کرنے کے لیے، اس کو چھوڑ دے، تو یہ کافی ایک تھاٹ پرووکنگ آیت تھی ہم سب کے لیے، کہ اس کی سزا دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کرسٹل کلیئر ریالٹی، جو کہ اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب بات جو آگے چلے گی وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور جھٹلانے اور ہٹ درمی کا کیا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ اب ہم انشاءاللہ ابھی جو آج ہمارا سیشن ہے اس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق۔ یہ قد کا میننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ٹینس جو ہے وہ پرفیکٹ ٹینس ہو جائے، جو کہ پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور پریزنٹ میں بھی، اور جب پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اردو میں اس کی پہچان سینٹینس کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، یا پاسٹ میں دیکھیں تو چکا تھا یا چکی تھی، اس طرح سے بات ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا ہوتا، وہ چیز حتمی ہوتی ہے۔ تو آتینا دی ہم نے موسیٰ کتاب، موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، من بعد ہی بعد اس کے، بے رسول کے ہی رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، بینات واضح نشانیاں، معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں اس کے، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے، بروح القدس ساتھ روح القدس کے۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ افکلما کیا پھر جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے، جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم نفس تمہارے، استکبرتم تکبر کیا تم نے،
ففریقن تو ایک گروہ کو، کذب تم جھٹلایا تم نے، ففریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے. یعنی کہ پوری آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہی مطلب بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اس کے بعد ہم نے ان کے بعد کئی رسول بھیجے، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات ان کی واضح نشانیاں دی، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے. پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں. یہ جو الفاظ ہے نا، کم تمہارے پاس، یہ جو بھی میں نے بات کی تھی، اور یہ پھر جو تم کے الفاظ آتے ہیں، یا انفسکم اور استکبرتم، یہ سارے کذبتم، یہ سارے وہ سیکنڈ پرسن نریشن، جب ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کی کیفیت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اتنے رسول آئے تو تمہارا کیا رویہ تھا؟ جب بھی افکلما، کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس کوئی رسول یعنی کوئی رسول نکرہ ہے، بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم نفس تمہارے، استکبرتم تو تکبر کیا تم نے. یعنی ظاہر ہے جو رسول چیزیں پیش کرتے تھے وہ تمہارے نفس اس کو گوارا نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ تم متکبر لوگ تھے. تو تم کیا کرتے تھے؟ وہ تکبر تمہیں کیا کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا؟ ففریقن کذبتم، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. کس کے گروہ کو؟ انبیاء کے. ففریقن اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس میں ایک انبیاء کا پورا گروہ ایک ٹائم پہ موجود ہو، جو کہ کسی زمانے میں ممکن ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے، کیونکہ اوپر بات ہوئی نا کہ پے در پے رسول بھیجے، تو یہ ہے کہ انبیاء کے گروپس کیے تو دو طرح کا ان کا ایک رویہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو قد سے بات شروع ہوئی تھی کہ وَلَقَدْ، تو قد جو ہے وہ ایک تاکید کا اسلوب ہے، انتہائی تاکید کا اسلوب ہے، اور لام بھی شامل ہو گیا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں. تو لام تاکید ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک قسم کا قسم کا مفہوم بن جاتا ہے، اور دو تاکیدوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر رہے ہیں. یعنی کہ انتہائی تاکید کی بات ہے، فار شور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. کون کہہ رہا ہے یہ بات کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ کون سی کتاب عطا کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ زبور، توریت عطا کی. بالکل توریت. توریت عطا کی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، تو اس کا ذکر ہے. نو پرابلم. اچھا جی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور اگلا لفظ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. بے شک انڈر لائن کر لیجیے اس کو اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں. وقفینا، اور پے در پے بھیجے ہم نے. دیکھیے قفینا میں ویسے تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ قاف فا اور واو ہے، قفو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے قافیہ ایک چیز ہوتی ہے. جب ہم نظمیں پڑھتے ہیں نا تو ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں شعر کے آخر میں، جو کہ نا جن کو انگریزی میں ہم رائمنگ ورڈز کہتے ہیں. جیسے کہ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو باد اور باد دونوں آگے. اس طرح سے بہت ساری نظمیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس کے آخر میں رائمنگ ورڈز آتے ہیں. اب یہ رائمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کفینا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مسلسل ہونا. جیسے ایک ڈوری میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو سارے موتی ایک کے بعد ایسے ارینج ہوتے ہیں نا، تو یہی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ کس طرح ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر اسی طرح سو آن، یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان کا، اور یہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے کب بھیجے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کون سی قوم میں؟ بنی اسرائیل میں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی. اچھا آیت سے ہٹ کے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بہت سارے انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے، کسی کے نام کے ساتھ اس کی ولدیت نہیں لگی ہوئی. جیسے حضرت موسیٰ ابن عمران نہیں لکھا ہوا، حضرت محمد بن عبداللہ نہیں ہے، حضرت یحییٰ بن زکریا نہیں لکھا ہوا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے قرآن میں، آپ نے تلاوت میں نوٹ کیا ہوگا عیسیٰ ابن مریم لکھا ہوتا ہے. کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ میم وہ مطلب ان کے فادر نہیں تھے، ڈیفینیٹلی وہ حضرت مریم کے مطلب اس میں سے تھے، اس وجہ سے شاید. جی 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 بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، بن اور باپ، اسپیسیفکلی اس کو مینشن کیا جاتا ہے اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے جی، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ ان کو مینشن کرتے ہیں. ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے.
اور ایک اور چیز کو بھی یہ رد کرتے ہیں جو عیسائی، یہ چیز ایک اور چیز کا رد بھی ہے جو کہ عیسائیوں کا نظریہ ہے نا ایک، اس کا خیر ہم پھر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلی صورتوں میں جا کے. تو جہاں پہ بھی ان کا ذکر آتا ہے وہ اسی طرح ہے. واپس آتے ہیں آیت کے اندر. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی، بینات، معجزات. ہمیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. وہ پرندے کی ایک مورت بناتے تھے مٹی سے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ آپ پتہ ہے کہ وہ اندھوں کو، جو بالکل پیدائشی اندھے ہوتے تھے یا جو لیپروسی کے مریض ہوتے تھے، ان کو بھی اچھا کرتے تھے. یہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو ابھی گھروں سے اور کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. اب آپ دیکھیے وہ کفئی نام والی بات پہ ہی ہیں ابھی ہم، کہ حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے کیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے نا. تو پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے. بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بات کریں کہ پہلے پیغمبر کون ہے بنی اسرائیل کی طرف؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آخری پیغمبر کون ہے بنی اسرائیل کی طرف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے یہ جو موتیوں کی لڑی میں پہلا موتی اور آخری موتی دونوں کو مینشن کر دیا. تو اس طرح سے یہ مینشن کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری چین کی بات کر دی، انبیاء کی پوری چین کی، جو پے در پے ہم نے نبی بھیجے، جو تسلسل سے سلسلہ تھا. تو شروع کہاں سے ہوئی چین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ختم کہاں پہ ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آنے والے آخری پیغمبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے معجزات دیے اور ان کو اسٹرانگ کیا. کیسے اسٹرانگ کیا؟ بائی روح القدس. اب روح القدس کون ہے؟ ایک تو اس میں مختلف آراء ہیں، ایک اور تینوں ہی آراء درست ہیں. ایک تو یہ کہ وحی الہی اس سے مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ وحی کو بھی قرآن میں روح کہا گیا ہے، اور قدس پاک. ٹھیک ہے. دوسری اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی روح القدس کہا جاتا ہے. اور تیسرا اس سے مراد معجزات ہو سکتے ہیں، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا. اب بنی اسرائیل، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ سلسلہ تمہارے اندر جاری کر دیا انبیاء کا. کیوں آتے ہیں انبیاء؟ ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. اور بنی اسرائیل بہت بلیسڈ تھے اس چیز کو لے کر کہ انبیاء کا سلسلہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں ان کے اندر. ہمیشہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی رہا ہے ان کے اندر. لیکن ان کا رویہ کیا تھا پیغمبروں کی طرف؟ جب کوئی رسول آتا تو آپ دیکھیے، افکلما جاءکم رسول، کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوا، جو کہ نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبر تم، تو تکبر کیا تم نے. ان کے نفس جو ہیں وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ لوگ رسولوں کو پسند نہیں کرتے تھے. لا تہوا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوا سے ہے. ہوا، اس کا روٹ ورڈ ہا واو یا ہے. ٹھیک ہے. ہوا یعنی خواہشات کو ہم کہتے ہیں کہ خواہشات، اگر ہم اس کا میننگ لیں تو وہ ٹھیک ہوگا. اصل میں جو ہوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو نفسانی خواہشات تو انسان کو پھر پستی میں ہی گراتی ہیں. تو پھر یہ لفظ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال ہونے شروع ہوا کہ تمہاری خواہشات نفس کے خلاف جو چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انبیاء آتے تھے تو تم ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ استکبار، تکبر. استکبار کا لفظ پہلے بھی اسی صورت میں استعمال ہو چکا ہے، جو کہ شیطان کے لیے ہوا تھا. اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی چاہنا، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا. اصل میں بڑے ہیں نہیں، لیکن دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ بنی اسرائیل رسول کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری ذات، تمہاری خواہشات بڑی ہیں اس چیز سے. وہ بات جو پیغمبر تعلیمات دے رہا ہے، وہ اس سے تمہاری خواہشات زیادہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ رسول کی بات ورسز میری خواہشات. تو کس کی بات اوپر ہونی چاہیے؟ ظاہرہ ہونی تو رسول کی بات اوپر ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. رسول اپنی خواہش سے تو نہیں بول رہا. اور اگر نہیں ہے، اگر میری خواہش اوپر ہے، رسول کی بات نیچے ہے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نظر آتا ہے؟ کہ پھر ایمان کوئی نہیں ہے. تو انبیاء کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا وہ دو طرح کا بن جاتا تھا. ایک کیا تھا؟ ہم آیت کو دیکھیں دوبارہ. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. یعنی ایک گروہ جو رسولوں کا تھا اس کو تم نے جھٹلایا اور دوسرے کو تم نے قتل کیا. ہم نے اس کی ڈیٹیل بھی کچھ پڑھی ہے پہلے کہ کون کون سے انبیاء انہوں نے قتل کیے تھے. اب دیکھیے، یہ جو انبیاء کے دو گروہوں کی بات کی ہے نا،
تو اس میں آپ دیکھیے کہ قوم کا بھی رویہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی دو گروہوں میں بٹ جاتی تھی. یعنی کہ ایک گروہ تو صرف یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، اور دوسرا ایکسٹریم پوزیشن پہ چلا جاتا تھا کہ نہیں یہ تو واجب القتل بھی ہے، یہ جھوٹا اس قدر زیادہ ہے کہ گمراہیاں پھیلا رہا ہے. اب یہ جو تکذیب ہے نا یہ کافی اہم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے سارے رسولوں کو مانا ضرور ہے کہ ہاں یہ رسول ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا، اور وہی ان کی نسل میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اس کی تو ایک الگ وجہ تھی، لیکن اپنے انبیاء کو بھی انہوں نے، اپنے انبیاء میں سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. پھر یہ تکذیب اور جھٹلانا کس طرح کا تھا، اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مانتے بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بڑی ان کے ساتھ ایسوسیشن شو کرتے ہیں. تو اصل میں جو جھٹلانا تھا نا وہ اس بات کا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اپنی طرف سے بات کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. اور اس کی مثالیں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. دیکھیے جو طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شریعت عطا کی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، نہیں ہم تو یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ لیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو رسول کی بات کے اوپر اعتبار نہیں تھا. پھر وہ گائے کی قربانی کا ایک بہت لمبا وہ ہم نے اس کا اکاؤنٹ پڑھا اور کافی آیات آئیں اس کے سلسلے میں. اس میں بھی یہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ اپنے پیغمبر کی بات کے اوپر یقین نہیں کر رہے اور اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. اور ایک دوسرا گروپ کیا کرتا تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کر دیتا تھا یا پھر قتل کے منصوبے بناتا تھا. تو یہ جرائم جو بنی اسرائیل کے ہیں، انبیاء کو جو قتل کرتے ہیں، قرآن میں بہت دفعہ ان کا ذکر آیا تھا، آئے گا آگے بھی. تو جو قوم اپنے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرے تو آپ خود سوچئے کہ وہ اللہ کی نظر میں کس اہمیت کی حامل رہ جاتی ہے. پھر دیکھیے آگے، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی کنہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، قلوبنا، دل ہمارے غلف، غلاف ہیں، بل لعنہم اللہ، لیکن نہیں، لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا، تو کم ہی، کتنا کم ہے، یومنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں. اب ان کا کیا تھا اس کے اوپر کہ کیوں نہیں یہ باتوں کو سنتے تھے اور مانتے تھے؟ رسپانس کیا دیتے تھے انبیاء کو؟ کہتے تھے کہ ہمارے نا دل جو ہے وہ غلافوں کے اندر ہے. اب غلاف کیا ہوتا ہے؟ غلاف کور ہوتا ہے نا، ہم کسی چیز کے اوپر کو کور کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر مٹی نہ جائے، کوئی جراثیم نہ جائیں، یا اس طرح سے ہم اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. تو ان کا بھی یہ تھا کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے کوئی چیز اندر جاتی ہے، کوئی علم ہمارے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ علم ہے، یا یہ بھی کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا تم کیا کہہ رہے ہو. اور یہ موسٹلی یہ لائن، یہ والا ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ کوئی دعوت کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلائے، اور اگر ہم نہیں عمل کرنا چاہتے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے اچھا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کی بات، آپ کیا کہہ رہے. پھر یہ بات ان کا، یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ اگر تمہاری بات اتنی معقول ہوتی تو ہم مان نہ جاتے، ہم جو اتنے اہل علم ہیں ہم ہی نہ مانتے. مطلب ہمارے پاس، ہم تو ضرور مانتے اس چیز کو اگر تمہاری بات اتنی معقول ہوتی. پھر یہ ہے کہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہمارے دل بدل دے اور نبی کی باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. یعنی اس کا الزام بھی کہاں چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل کیوں نہیں کھول دیتا. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی ان کے یہ جتنے بھی عقیدے یہ بنا رہے ہیں یہ سارے کس قدر غلط ہیں. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انبیاء کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ابھی کے اسرائیل، بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں ان کو لے کے بات کریں تو ظاہر ہے ان کو کس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہمارے دل تو غلاف ہیں، یہ ان کو وہ سمجھ رہے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے. کیوں لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر؟ بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے. دیکھیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کفر جو ہے وہ مسلم کے اپوزٹ آتا ہے. حالانکہ یہ کون ہے؟ یہ پچھلی امت مسلمہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کفر کیا ہے. فقلیلا ما، تو بس کتنا کم ہے، یؤمنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. اور دیکھیے اس کو وہ رحمت اور لعنت کو اگر وہ اپوزٹ رکھ کے دیکھیں تو رحمت اللہ تعالیٰ کی پھر کیا ہے؟ اگر اس کانٹیکسٹ میں بات کریں کہ اگر اللہ انسان کو ہدایت دے رہا ہے تو انسان اس ہدایت کو ویلکم کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے، اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر جا رہی ہے چیز.
لیکن اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر لعنت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چانس ختم ہو گیا ہے ہدایت کا. آپ کو یاد ہے وہ آیت جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی جب ہم 3 گروہ پڑھ رہے تھے لوگوں کے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کے، جس میں پہلا گروہ متقین کا تھا اور دوسرا کافروں کا تھا. تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کیونکہ وہ انہوں نے کفر کیا تھا. تو مہر لگا دینا. مہر لگانا بھی کیا ہے کہ کوئی چیز اب سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ تم لوگوں کے یہ جو رویہ ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیے یہ اچانک نہیں ہوا کہ بڑے ہم اگر یہ بھی سوچیں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی، ایک بہت لمبا سلسلہ ہے اس کے پیچھے ہدایت کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کا جو لفظ اوپر استعمال ہوا ہے پچھلی آیت میں، وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے خود اور وہ جو لا تہوا انفسکم واستکبرتم، کہ تکبر وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. ایسا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ ایک دم سے وہ مہر لگا دے دل کے اوپر اور کوئی چانس نہ دے. ہدایت کا چانس بھی وہ دیتا ہے، پھر مواقع وہ دیتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ مواقع نہیں دیتا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ لانا ہو. اور اللہ تعالیٰ کی لعنت یہ بہت بڑا ایک قرض ہے جو کسی کے اوپر آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، ایک کتاب، من عند اللہ، پاس سے اللہ کے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. اچھا، کون سی کتاب آئی ہے جو تصدیق کرتی ہے؟ بار بار قرآن کے لیے آپ دیکھیں یہ صفت آ رہی ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے. کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ کیا کون سی کتاب تصدیق کر رہی ہے؟ قرآن. ان کے پاس کون سی کتاب ہے؟ تورات. تو قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے پھر؟ کوئی بھی مائک کھول کے جواب دیجیے. تورات کی کر. اور دیکھیے جی، اور دیکھیے یہ بات تسلسل سے آ رہی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس جو کتاب ہے نا، بڑا تمہیں اس کے اوپر ہے کہ نہیں ہمارے پاس کتاب ہے، تھینک یو، وی ڈونٹ نیڈ اینی ادر وہی. تو دیکھو تمہاری، اگر تم غور کرو تو یہ تمہاری کتاب ہی کی تصدیق کر رہی ہے. وَكَانُوا، حالانکہ تھے وہ کون؟ بنی اسرائیل، من قبل، اس سے قبل، یستفتحون میں ایک لفظ آپ کو نظر آئے گا اردو کا فتح، ٹھیک ہے، اسے یاد رہ جائے گا. وہ فتح مانگتے تھے، یعنی کہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، علی الذین، ان پر جنہوں نے کفروا، کفر کیا. یعنی ابھی تو انہوں نے کتاب سے انکار کر دیا ہے نا، لیکن اس سے پہلے ہی کیا کرتے تھے؟ جب کتاب نہیں آئی تھی، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی نہیں ہوئی تھی ایز اے نبی، تو اس سے پہلے تو یہ بڑی دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتح حاصل کر. کن لوگوں کے اوپر ہمیں فتح دے؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کون سے یہ کافر؟ مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے. فلما، تو جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بھی ساتھ اس کے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے کافروں کے اوپر. دیکھیے ویسے تو آیت وہ پوری ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہے، سمپل ہے، کہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اس کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اب ہمیں وہ واپس مدینہ میں جا کے نا اس کے سراؤنڈنگ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، امیجن کیجیے ہم پھر سے مدینہ کے اندر کھڑے ہیں. مدینہ کے اندر اوس اور خزرج آباد ہیں. آس پاس اور کون سے قبائل ہیں؟ بنو نذیر، بنو کینکا اور بنو قریظہ. وہ کون ہیں؟ وہ بنی اسرائیل ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو اب میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا نا کہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں. اصل میں یہود جو تھے وہ بزدل قوم تھی. تو یہ نا جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں مشرکین کے ساتھ، جو کہ اوس اور خزرج تھے مدینہ کی اگر بات کریں، اور باقی بھی کچھ چھوٹے موٹے قبائل ہوں گے، تو یہ کہتے تھے اچھا ابھی تو تم ہمیں مار لو نا، لیکن دیکھنا آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور پھر ہم تمہیں دیکھ لیں گے کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے. اب یہ باتیں جب یہ کرتے تھے تو اہل مدینہ جو تھی نا، وہ یہ باتیں انہوں نے سنی نہیں تھی. مطلب ان کے مائنڈ میں اچھی طرح سے یہ پتا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ جب بھی لڑائی ہوگی ان کا تقیہ کلام کیا ہونا ہے، ہمیں پتا ہے اچھی طریقے سے. تو آپ دیکھیے کہ جو اوس اور خزرج میں پہلے اس میں اسلام آیا نا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے کہا اچھا یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، کیوں نہ ہم اس آخری نبی پر پہلے ہی مان لے آئیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کتنی حیران کن بات ہوگی اوس اور خزرج والوں کے لیے
کہ وہ بنی اسرائیل، وہ یہود جو نبی کے آنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں اور ہمیں فتح ہو، وہی اس سے انکار کر گئے. تو یہ چیز ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ڈاؤٹس پیدا کرنے والی بات تھی مسلمانوں کے اندر کہ بنی اسرائیل کیوں نہیں مان رہے، ان کو تو پتا ہے انبیاء کا، ان کو تو پتا ہے وحی کا، یہ وہ لوگ ہیں جو آخری نبی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں نہیں مانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات کلیئر کر دی ہے نا، یہ جو پا رہے ہیں تو الگ بات. اللہ نے کہا کہ جب وہ عرف، انہوں نے پہچان لیا تھا ان کو. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی وہ ایک روایت سنائی تھی نا ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی، جو کہ پہلے تو وہ ایک یہودی قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اور ان کے جو فادر تھے وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور ان کے جو چچا تھے وہ بھی بہت بڑے یہودی عالم تھے. تو یہ جو گفتگو ہے نا، یہ جو ابھی میں آپ کو روایت دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ گفتگو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کانوں سے سنی تھی. اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ یہودی ہی تھیں اور اسی قبیلے میں رہتی تھی. اچھا وہ کیا کنورسیشن تھی کہ جب وہ واپس آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے، اور کافی دیر انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی، تو گھر آ کے نا چچا نے پوچھا ان کے والد سے کہ کیا واقعی یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی؟ تو والد نے کہا خدا کی قسم ہاں یہ وہی ہے. چچا نے کہا کیا آپ کو یقین ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یقین ہے. چچا نے کہا پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جب تک جان میں جان ہے میں اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات کو چلنے نہیں دوں گا. تو آپ بتائیے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے. جان گئے ہیں، پتہ ہے، پھر بھی نہیں مارے. اب دیکھیے پھر وہی بات آئی فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کافروں کے اوپر لعنت کر دی. کافروں کا لفظ کیوں استعمال کریں اللہ تعالیٰ؟ کون بتائے گا مجھے؟ یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے. باجی نیما کے علاوہ کوئی بتائے. وہ انکار کرتے تھے کیونکہ کافر کا جو لفظی معنی ہے وہ منکر یا انکار کا. میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی، کفرا چھپانے کو کہتے ہیں، کسان کو بھی ہاں کافر جی کہتے ہیں. بالکل. اس کے حساب سے بتائیے. ہاں جی ہاں ڈاکٹر جی میم کہ یہ جی ایسا ہے کہ یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے، دل میں ان کو معلوم تھا کہ ایسا ہے، لیکن یہ اس کو جھٹلاتے تھے، مطلب چھپاتے تھے اس چیز کو، سچائی کو چھپانے والا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا، بنی اسرائیل کو، حالانکہ یہ تو مسلمان لوگ ہیں؟ اب کون سا کفر کیا انہوں نے؟ میم سچ جان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جانتے تھے کہ وہ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ نہیں تکبر میں ان پہ ایمان نہیں لائے. اور دوسرا ان کی اپنی کتاب ہوئی تھی محمد کی، اس پر بھی وہ جانتے بوجھتے، یعنی انہوں نے پڑھا سیکھا لیکن وہ پھر بھی اس چیز کو چھپاتے تھے کہ یہ سچ ہے. بالکل بالکل. دیکھیے ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ دے ور ویری اسمارٹ پیپل. اب نبی کو دیکھ کے اور اپنی کتابیں پڑھ کے اس کی نشانیاں جج کر کے پہچان لینا کہ یہ نبی ہے، یہ تو ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے نا، پھر اسمارٹنس کی انتہا ہے نا. لیکن پھر بھی کیا ہے، کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ وہ کافر، اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی پھر ان کے اوپر. تو اب دیکھیے یہ ایک خطرناک بات ہے کہ اگر ہم جانتے بوجھتے کچھ چیزوں کو، اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمارے پاس تو بہت واضح کتاب موجود ہے، نبی کی ہدایات موجود ہیں، تو اگر ہمارا بھی یہی حال ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نے انجام لکھ دیا اس کا سامنے. پھر یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کوئی بات یا کوئی اور یہ بات کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ پھر تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے. بھی سمجھتا رہو، کتنا برا ہے جو اشترو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، این یکفرو کہ انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، این ینزل کے نازل کرتا ہے اللہ اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے، اللہ اوپر، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. فباؤ بغضب علی غضب تو وہ لوٹے ساتھ غضب کے، غضب پر، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے تو اہانت بھرا یا رسوا کن عذاب ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات آئی ہے نا، یہ جو بیچنے خریدنے کی بات آئی ہے، آپ دیکھیے یہ چیز بار بار نا ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے بھی بات آئی تھی منافقین کے بارے میں کہ انہوں نے بھی دنیا کی زندگی کے بدلے میں
دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کی زندگی کے بدلے میں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ بات ہوئی ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے یہ بات آ رہی ہے کہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا, کتنا برا انہوں نے حرکت کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت بری حرکت انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. تو کیا بیچا انہوں نے؟ اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں, آپ کہہ سکتے ہیں اپنی جانوں کو بیچا. اور یکفروا, اور بدلے میں کیا لیا انہوں نے؟ کفر. وجہ کیا تھی اس کی؟ آیت پڑھ کے بتائیے کس وجہ سے کیا انہوں نے یہ, کیوں یہ سودا کیا؟ ہاں جی, آواز نہیں آ رہی, کوئی اور بتا دے. اس آیت میں موجود ہے یہ کہ انہوں نے کچھ بیچا ہے اور کچھ خریدا ہے. ظاہر ہے بیچنے اور خریدنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا, ہم کوئی چیز خریدتے ہیں. ہاں جی, جی عقیلہ. گمراہی کے بدلے کچھ تھا, میں کیونکہ آیت میرے سامنے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے اصل میں نا, وہ لفظ بڑا اہم ہے. ہاں جی باجی, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے نا. بدلے یہ اس کے بدلے جی اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ اتاری, مطلب تو پھر کتاب بھی اتاری تھی نا. نہیں, کیا کس انزل, وجہ سے انہوں نے کفر کیا؟ میم حسد کرتے ہوئے. لفظ بتائیں عربی کا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے. میم بغیا. یس, بغیا, ضد, ہٹ درمی. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کیوں کیا؟ دیکھیں کیا بیچا انہوں نے؟ اپنی جانوں کو. بدلے میں کیا لیا انہوں نے؟ کفر. یہی والی مثال سامنے رکھی جو بھی میں نے آپ کو حضرت صفیہ کی وہ جو بتائی ہے نا روایت, وہ اپنے سامنے رکھیے. تو وہ جان پہچان گئے, اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے جان لیا, پہچان لیا نبی کو. لیکن کیا کیا؟ پھر بھی نہیں مانا, تو اپنی جانوں کو بیچا. بدلے میں کیا لیا؟ کفر. اور وجہ کیا تھی؟ ضد, ہٹ درمی. کس بات کی ہٹ درمی تھی ان کو؟ کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ یہ تو ہمارا نسلی امتیاز ہے, یہ تو ہمارا خاندانی حق ہے کہ نبوت تو ہم میں سے ہی آنی چاہیے. اس وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ جانوں کو جو ہوتا ہے نا کہ اپنی جانوں کو جو بیچا, تو اصل میں کس چیز کا سودا کیا انہوں نے؟ اپنی جانوں کو بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی فلاح کو بیچ دیا, انہوں نے اپنی نجات کی فکر کو بیچ دیا. اب نجات ان کی کس چیز میں تھی؟ کہ وہ آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کے اوپر ایمان لے آتے, کتاب کو مان جاتے. لیکن نہیں کیا انہوں نے ایسا, ضد کی وجہ سے. کیا ضد تھی جی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلیئر کر دیا, ان ینزل, کہ نازل کرتا ہے اللہ, من فضل ہی, اپنے فضل سے, اللہ من یشاء من عبادی, جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. کیا نازل کرتا ہے؟ وہی. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تم نہیں مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کے اوپر فضل کرنا ہے اور کس کے اوپر نہیں کرنا. میں رب ہوں, یہ میرا وہ استحقاق ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے بندوں میں سے کس کو چنتا ہوں. تو تمہارا یہ کوئی حق نہیں ہے اگر تمہارے اندر بہت زیادہ انبیاء آ گئے ہیں. یہ میرا خاص فضل ہے جو میں, ظاہر ہے کسی کو نبوت کے عہدے پر سرفراز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہی ہو سکتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں منتخب کر لیتا ہوں. تو اب ان کا ساتھ کیا ہوا؟ فباؤ, تو وہ لوٹے, بھی غضب, ساتھ غضب کے, اللہ غضب, اوپر غضب پر. یعنی ایک طرح سے تو انہوں نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے ساتھ لگا لیا تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے آیات کا کفر کیا تھا اور انبیاء کو قتل کیا تھا اور نبی کو نہیں مانا تھا, تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے تھے. اور یہ چیز اب دوبارہ سے کہ انہوں نے آخری نبی کو بھی نہیں مانا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہے ہیں کہ تم ابھی عہد نبوت میں زندہ ہو, نہیں مانا, تو اب غضب کے اوپر ایک اور غضب کے یہ وہ ہو گئے ہیں, ڈیزرو کرنے لگ پڑے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ, پھر کافروں کا لفظ, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِینٌ, اور کافروں کے لیے تو اہانت بھرا عذاب ہے, یعنی کہ رسوا کن عذاب ہے اس چیز کا. یعنی یہ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں سے پیدا ہو, مگر کیونکہ وہ دوسری قوم میں پیدا ہو گیا جسے وہ اپنے مقابلے میں مطلب کم تر سمجھتے تھے. کیونکہ آپ اگر ان کی بکس پڑھیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں, کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح یافتہ وائف تھی, اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ان کی لونڈی تھی,
تو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ کیونکہ لونڈی کی اولاد ہیں اسی لیے ان کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو یہ جو ذبیح اللہ ہے وہ بھی حضرت اسماعیل ہیں، وہ بھی اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حضرت اسحاق ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے پوچھ کر نہیں نبی بھیجتا، کہ جب ان سے نہیں پوچھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی اور کو نواز دیا نبوت کے عہدے پر، تو یہ اب یہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، بگڑ بیٹھے ہیں یہ. اور کافروں کے لیے کیا ہے، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے رسوا کن، اہانت آمیز. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراء علاوہ ہے اس کے، یعنی جو ان کی وحی کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ہم ایمان صرف اسی چیز پر لائیں گے جو ہم پہ اترا ہے، یعنی توریت. اچھا جی، میٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا، میں اس کو کٹ کرتی ہوں، اور آپ بھی اس کو پلیز دوبارہ سے جوائن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.